26 नवंबर को जिस तरह गोलियां चलाई गई और हमारा 12 कारकुन शहीद हुए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि गोली क्यों चलाई? कि जो कानून बना है वो गैर आईनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और जिस तरह इस कानून का हवाला देके इन्होंने नेती शहरियों पे, वर्कर पे, पीसफुल वर्कर पे जो गोलियां चलाई, कोई यो एक वीडियो दिखाएं कि हमारे किसी वर्कर ने कोई गमला तोड़ा हो, कोई शीशा तोड़ा हो या उसके पास कोई असला हो। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये गिला बनता है, मैं इस हाउस का कस्टोडियन रहा हूं और मैं समझता हूं कि मैं कोई गैर ज़रूरी बात भी नहीं करता, टाइम भी जो है ना मैं कोशिश करता हूं कि उसके अंदर बात करूं, लेकिन अगर आप मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते और बात करने नहीं देते तो ये बहुत नामुनासिब है। तो मैं आपसे आज एहतजाजन ये बात करता हूं। यानी अभी अब टाइम मुझे बताते हैं कि टाइम कितना है, मैंने कम से कम 7-8 मिनट बात कर दी है, तो आप काइंडली इसको जो ना करें। सबसे पहले मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ। एक मिनट सुन लें। आपने ये इतना बड़ा सवाल किया है, उस पर गुजारिश मेरी ये है कि एडवाइजरी में ये तय हुआ है कि पहले आप एजेंडा करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। तो हमने एजेंडा जो गवर्नमेंट की मैं बार बार वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जो गवर्नमेंट की बेहिसी की वजह से हमारे सारी जो क्वेश्चन आवर लैप्स हुआ है, उस पे पहले आपने मंडे को, ट्यूसडे को हमने आपके कहने पे, अपोजिशन के कहने पे सबको टाइम दिया और जो हमारा एजेंडा था उस पे किसी ऑनरेबल मेंबर ने कोरम पॉइंट आउट किया, सारा एजेंडा रह गया। हमारी अवलीन तरजीह है कि हम जो एजेंडा होता है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आपको मौका दें। आप प्लीज बोलें। देखिए जी, सबसे एक वजाहत मैं करना चाहता हूं। कल सी मीडिया में चल रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रही है और मेरा हवाला किया जा रहा है कि स्पीकर साहब के साथ मेरी इस किस्म की डिस्कशन हुई है। मैं सिर्फ स्पीकर साहब के पास उसकी घर फातिहा के लिए गया था, वो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ मैं वजाहत करना चाहता हूं कि मैं वहां उनके साथ मुलाकात जो थी वो फातिहा, उसकी हमशीरा के फातिहा के लिए गया था। और कल जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी कि हमारी मीटिंग हुई है और कोई डिस्कशन हुई है, ये बिल्कुल गलत है। मेरी कोई स्पीकर साहब से कल कोई मुलाकात नहीं रही है। तो मैं एक तो वजाहत करना चाहता हूं, हाँ, हमने कमेटी जरूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर साहब, देखिए ये इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है और ख़ासकर 26 नवंबर को जिस तरह गोलियां चलाई गई और हमारा 12 कारकुन शहीद हुए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि गोली क्यों चलाई? कि गोली क्यों चलाई? सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाए? क्या सियासी पार्टियों, आइन तमाम सियासी पार्टियों को यह हक नहीं देता कि वो अपना मुतालिबात रखे? ये कहता है कानून बना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आइन में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शहरी हैं, NGOs हैं, जितनी भी इदारे हैं, वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई कानून बनता है कि इस्लामाबाद में ये कानून है, आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते, तो ये कानून बुनियादी तौर पर आइन से वायलेशन है। आइन इस किस्म की कोई कानून अगर बनता है तो इस कानून की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं मुतालिबा करता हूं कि जो कानून बना है वो गैर आईनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और जिस तरह इस कानून का हवाला देके इन्होंने नेती शहरियों पे, वर्कर पे,
پیسفل ورکر پہ جو گولیاں چلائی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ویڈیو دکھائیں کہ ہماری کسی ورکر نے کوئی گملہ توڑا ہو, کوئی شیشہ توڑا ہو, یا اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو. ایک ڈرامہ کیا گیا ہے, پورا ایک طریقے سے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ واویلا کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکر جو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے. ہمارے تو دو مطالبات ہیں. ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری قیدی رہنما ہے, ہمارا لیڈر عمران خان, اور ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ بہت سمپل ہے. ابھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جو ہمارے 26 نومبر کو اور 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کی سینئر ججز کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے, ان کی انکوائری کی جائے, پتہ چل جائے گا کہ کون رسپانسبل ہے اس واقعات کی. آپ نے اس ملک میں بنیادی طور پر جمہوریت کو ختم کر دیا. اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. اس وقت اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اسپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, ہمارا ایک ایم این اے جو ادھر بیٹھا ہے, اس کو زبردستی بلایا گیا, اس کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں پنجاب سے, ہمارا ایم این اے, اور اس کو کہا گیا کہ آپ اسپیکر کے پاس جاؤ ریزائن جمع کروا دو. کیا یہ پارلیمنٹیرین کی عزت ہے؟ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اور کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹیرین کی جو استحقاق کے پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی. وہ کمیٹی کدھر وہ کر رہی ہے؟ میں اپنے پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں, میں اپنے تمام ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جتنا یہاں آج وہ ہمارے ایم این ایز جتنی مشکل سے, جتنی تکلیف سے, ان کی چار دیواری کی مسلسل اس کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یعنی عملاً پنجاب میں مارشل لا ہے, کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ادھر ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب, یہ آپ کی چیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے معزز اراکین کی جو پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. یہ پنجاب کے ہمارے ایم این ایز بیٹے ہیں, پوچھنا چاہتا ہوں, اسے پوچھے, اس میں ایک ایک کی اپنی داستان ہے. کسی کی گھر کو توڑا گیا, کسی کی جائیداد کو قبضہ کیا گیا, اور ہر طریقے سے جو ہے نا اس کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. میں ایک بات دوسری بات, جو ہمارے یہاں گزشتہ دنوں ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو ہمارے ورکر گرفتار کیے گئے تھے, ان ورکر کے لیے پنجاب کے مختلف اضلاع سے, لاہور سے, گجرانوالہ سے, ٹوبا ٹیکسنگ سے, وہاں سے جو ہے نا لوگ وہ آئے ہیں پولیس, اور ان کو مختلف واقعات میں 9 مئی کو ادھر جو ہے نا اس کو ادھر لے کے جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے, اور اس میں مین کمیونٹی پختون کمیونٹی ہے. مور دین تقریباً 2000 کے ہمارے پختون اس میں گرفتار ہے, اور ساتھ جو ہے نا 900 سے زیادہ اس میں مزدور ہیں, ریڑی بان ہیں, وہ لوگ ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ اس کے پاس پختون نیشنلٹی ہے, پختون کی جو شناختی کارڈ ہے, اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا اس کو بند کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم ایک قومی پارٹی ہے, ہم نیشنلزم اور صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے. یہ جو کچھ کر رہا ہے اسپیکر صاحب, یہ جو کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, وہ پاکستان کی توڑنے کی سازش کر رہا ہے. وہ میسج وہ ان لوگوں کو نیریٹو دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس قسم کی رویے کی مذمت کرتے ہیں. اس میں جو رسپانسبل ہے, جو ذمہ دار ہے, اس میں آپ دیکھیں ہماری صوبے میں ایک احساسی محرومی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ, میں مسلسل اس پہ بات کرتا ہوں, جو ہمارے بھائی جو ہے نا یہاں پوسٹر اٹھائے رکھے ہیں, جو ادھر قرم میں جو صورتحال ہے, وفاقی حکومت اس کی کوئی دلچسپی نہیں دے رہی ہے, جو ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری کاروبار تھے, جو افغانستان کے ساتھ ہمارا کاروبار چلتا تھا, دیکھیں میں صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ بیلٹ ہے یہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے, جس میں ایک سائڈ پہ بھی وزیر, دوسری سائڈ پہ بھی وزیر, ایک سائڈ پہ مسجد, دوسری سائڈ پہ بھی مسجد, یعنی ایک ہی ٹرائب دونوں سائڈ پہ رہتے ہیں. آپس میں اس کے کاروبار, اس کے روزگار, اس کا لینا دینا, آپ نے بھی وہ کاروبار بند کر دیا.
آپ نے ہماری روزی روٹی ہم سے چھینا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کاروبار کرنے سے روک دیا. ہمارا ایک ہی آپ سے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کاروبار ہوتا تھا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی بنیاد تھی, آپ نے وہ بھی ختم کی. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رویے کو ختم کرے. آپ اگر ایک کمیونٹی کو انڈرمائن کرے, آپ اگر جو ہے نا ایک پختون کمیونٹی جو اس وقت محسوس کر رہی ہے, اسلام آباد عملاً پختونوں کے لیے نو گو زون بن گیا ہے, نو گو ایریا بن گیا ہے. میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں اور میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ توقع رکھتا ہوں, ہم سب پاکستانی ہیں, سیاست بات کی بات ہے, پہلا پاکستان ہے, سب اس بات پہ آواز اٹھائیں کہ یہ رویہ جو کر رہا ہے پاکستان کی توڑنے کی سازش کر رہے ہیں. میں چونکہ آپ نماز کا بھی ٹائم ہے, میں اپنے مطالبات دہراتا ہوں. نمبر 1, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اور جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. جو ہمارے ورکرز, جو ہمارے غریب ورکروں کو اس وقت پابندی سلاسل کیا گیا, اس کے اوپر مزید پرچے بنائے جا رہے ہیں, ان کو قانون کے مطابق رہا کیا جائے. اور یہ دیکھو, یہ قانون کا اور انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں. یہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کا جو ہے نا غلط استعمال کر رہے ہیں. جس طرح یہ نئی کیسے لا کر ان کا خیال ہے کہ یہ دب جائیں گے. ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, سپریم کورٹ کی سینئر ججز کے, اور وہ انکوائری کروائے.